اور نماز کو چھوڑ رہے ہیں کہ ہم عوام کی خدمت کر رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ صاحب بصیرت، فہم و فراست والا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت لینے والا شخصیت تھی کہ جنہوں نے اپنے وزراء کو یہ خط لکھ کر، اگر اس کائنات میں سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس نے انصاف، عدل و انصاف کا ڈنکا بچایا، آج بھی تمام دنیا کے اندر جس کے عدل و انصاف کی گیت گائے جاتے ہیں تو وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اگر عمر بن خطاب نے 5 وقت نماز پڑھ کر اور اپنے وزراء کو 5 وقت نماز پڑھنے کا حکم دے کر اور وزراء سے یہ کہہ کر کہ اپنے ساتھ، اپنی اصلاح کے ساتھ، اپنی جو عوام ہے، اپنی قوم ہے، اپنے قبیلے، ان کو بھی نماز کا حکم دو، وہ نماز پڑھ کر اگر وہ عدل و انصاف کر سکتے ہیں تو پھر آج کے دور کا انسان بھی نماز کے ساتھ ساتھ اپنی تجارت بھی صحیح انداز میں کر سکتا ہے اور اپنی حکومت بھی صحیح انداز میں کر سکتا ہے۔ آج جتنے بڑے عہدوں پر ہے سب کے سب بے نمازی۔ مفتی محمود رحمت اللہ علیہ کا ایک واقعہ میں نے پڑھا کہ ان کے ساتھ کوئی ہمارے حکمران وقت کا وزیر اعظم بیرون ملک کے سفر پر تھا۔ جب وہاں گئے تو 4 رکعت نمازیں پڑھی زور کی، تو نماز کے بعد انہوں نے پوچھا مفتی صاحب، ہم جب پاکستان میں ہوتے تو زور کی نماز، جب دوپہر کی نماز ہم پڑھتے تھے تو 2 رکعتیں پڑھتے تھے، تو یہاں پر 4 رکعتیں کیوں پڑھتے؟ تو مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہاں صرف آپ جمعہ پڑھتے تھے، یہاں زور بھی پڑھی جاتی ہے۔ تو ہماری یہ حالت ہے، ہمارے حکمرانوں کی یہ حالت ہے، تو عام عوام کی کیا ہوگی کہ جو لوگ اللہ کے حقوق ادا نہیں کر سکتے ہیں تو وہ نیچے والے طبقوں کے عوام کے بھی حقوق ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ صحیح طریقے سے حکمرانی وہی شخص کر سکتا ہے، صحیح تجارت وہی شخص کر سکتا ہے، صحیح کام وہی شخص کر سکتا ہے جو نماز کی پابندی کرتا ہو۔ نماز کے بغیر نہ کوئی حکمرانی کر سکتا ہے صحیح طریقے سے، نہ کوئی تجارت کر سکتا ہے، نہ اور کوئی کام کر سکتا ہے۔ جو نماز جس کی درست ہو اس کے تمام کام درست ہے، جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس کے تمام کام بگڑے ہوئے ہیں۔ پریشانیوں کی اصل وجہ یہی ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں۔